اب کیا ہو گیا ہے، جو جتنا نیک ہے اللہ معاف کرے بیچارہ اتنا ہی، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا ہی سست. جو خاتون جتنی نیک ہیں کام کاج میں اتنی ہی سست. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو دنیا دار عورتیں ہیں نا وہ اپنے جسم کو یعنی فٹ رکھنے کی زیادہ کوشش کرتی ہیں. جو دیندار عورتیں ہیں وہ اپنے جسم کی فٹنگ کی اور اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کو سمجھتی ہے کہ یہ کوشش کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ہمارے اوپر. اللہ کہیں گے کہ تم نے دنیا کی فکر کیوں کی، لہذا وہ 12 بجے سو کے اٹھیں گی. ایکسرسائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں یہ تصور ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے ایکسرسائز کرنا حرام ہے. بہشتی زیور میں نے بچپن میں پڑھا تھا، اب نئی بہشتی زیور پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس میں لکھا تھا کہ بھائی خواتین کو چاہیے کہ کوٹھے پہ سیڑھیوں پہ کوٹھے پہ جایا کریں اور سیڑھیوں سے واپس آیا کریں. وہ حکیم الامہ نے اس زمانے کی خواتین کو ایکسرسائز سکھائی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا تو سیڑھیوں پہ اوپر جایا کرو. اب کوٹھے پہ پتہ نہیں جا رہی ہیں وہ کس نیت سے جا رہی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اچھی نیت سے یعنی جائیں ایکسرسائز کی نیت سے، چھت پہ جائیں چھت سے واپس آ جائیں. تو وہ یہی تھا. تو یہ مطلب ہمارے اکابر نے اس کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ یہ گھروں میں پڑے پڑے موٹی ہو جائیں گی، صحتیں خراب ہو جائیں گی ان کی. تو جب آپ مذہب کو سامنے رکھ کر دوڑ لگاتے ہو تو آپ کی اسپیڈ کو پھر پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. لیکن ہم اس حوالے سے ہمیں شاید نالج نہیں ہے یا ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ ہمیں جتنے فضائل سنائے جائیں ہم پھر بھی اس پر آمادہ ہونے کے لیے تیار ہیں. جتنا نیک بڑا نمازی ہوگا اتنی بڑی اس کی توند ہوگی. اتنا موٹا تھا اتنی بڑی توند ہوگی اس کی. مسجد میں امام صاحب مصلی تک کیسے پہنچتے ہیں؟ سب امام نہیں، جو کھاؤ پیو قسم کے ہیں ان کی اہل حق کی بات نہیں کر رہا میں. کھاؤ پیو کیسے پہنچتے ہیں؟ جیسے دلہن کی کسی زمانے میں رخصتی ہوا کرتی تھی نا، تو کیسے آرام آرام سے خرامہ چلتی تھی. وہ حیا آ رہی ہوتی تھی، شرم آ رہی ہوتی تھی، اس کو دھکا لگا کے لے جا رہے ہوتے تھے. بڑی مشکل سے رو رہی ہے، پھر گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی، پھر دھکا لگا کے بٹھایا اس کو گاڑی میں، اور ایسے نزاکت کے ساتھ چل رہی ہے. ہم بچپن میں تو دلہنیں دیکھتے تھے، چھوٹے پردہ وردہ نہیں تھا اس وقت. تو میں دلہن کی ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ صبح ناشتہ جب ہوتا تھا نا دلہن کے، ہمارے جو رشتہ داروں میں جو شادیاں ہوئیں تو ان میں دیکھتے تھے کہ صبح ناشتہ میں جو ہے نا دلہن بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ناشتہ کرتی تھی. صبح ناشتہ تو ہوتا ہے نا دلہن کا 10-11 بجے ناشتہ آتا ہے، تو ایسے نوالا بنا کے ایسے تمیز سے کہ لپسٹک بھی خراب نہ ہو، اور ایسے شرم سے، وہ شرم اس کی 1 ہفتے تک رہتی تھی، اسی حساب سے کھاتی تھی پیتی تھی. تو امام جو آج کل ہے نا دلہن کا تصور، جب میں نے ایسے اس طرح کے اماموں کو دیکھا جب میں ذرا بڑا ہوا تو میں نے کہا یار یہ بالکل وہی لک آ رہا ہے ان میں بھی. میں تو نوٹ کرتا ہوں میں کہ وہی لک آ رہا ہے جو ہم دلہنوں میں دیکھتے تھے کہ ان کو ایسے آرام سے نماز کے لیے مصلی پہ ایسے آرام سے آ رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے بھائی نیچے بیرنگ لگا کے دھکا دو، تھوڑا تو اسپیڈ پکڑو بھائی. اتنے آرام سے پھر جھکے ہیں رکوع میں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. اب سجدے سے جب قیام کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر وہیں سجدے میں ہی پورا ہو گیا، یعنی وہ تو جلدی ہو گیا. نبی اور صحابہ کرام کتنے چست تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ بولو بھائی، صحابہ تو سارے مولوی تھے نا، اصل مولوی تو وہ ہیں جن کے علم کو سیکھ کر ہم مولوی بنتے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے گھوڑے لے کر ایک یہودی یا کوئی منافق بھاگ گیا، چوری کر کے بھاگ گیا. گھوڑے تھے وہ. اب جب گھوڑے لے کے بھاگا تو گھوڑے کی سپیڈ سے ہی بھاگا ہوگا نا، اب گھوڑے تو سارے بھاگ گئے. سلمہ ابن اکوع ان کے پیچھے پیدل بھاگے ہیں، پیدل بھاگے ہیں گھوڑے سے زیادہ تیز. وہی 200 کلومیٹر گھنٹے سے اگر وہ بھاگے ہوں گے تو ان کو 201 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگنا ہوگا نا. اتنی ہی سپیڈ سے اگر بھاگتے تو پکڑ سکتے تھے گھوڑوں کو. اور جیسے ہی بھاگتے تھے تو جیسے ہی کوئی پیچھے جب نظر آتا نا جس گھوڑے کے قریب پہنچتے اس پہ گھڑ سوار بیٹھا ہوتا اس کو پیچھے سے نیزہ مارتے اس کی کمر پہ، اور نیزہ مار کے کہتے ہیں خذھا وانا ابن الاقوع، یہ لے میں ہوں اقوع کا بیٹا. اپنے باپ کی بھی عربوں میں عادت تھی جب بھی کوئی اچھا کام کرتے نا اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے تھے تاکہ اپنے باپ کی بھی عزت ہو. میں وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا ہوں میں، تاکہ باپ کی بھی عزت ہو. ایک تیر سے 2 شکار ہو جائے نا. ایک تیر سے ایک شکار تو یہ ہوا کہ وہ بندہ مر گیا، دوسرا شکار کیا ہوا اپنے ابا کی تعریف کی، میرے ابا نے ایسے لوگوں کو جنم دیا ہے.
کیسی اسپیڈ سے بھاگتے ہیں وہ. تو ابا کیسے بھاگتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ابا تو اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتے ہوں گے. تو خذھا وانا ابن الاقوع، یہ لے اور میں ہوں اقوا کا بیٹا. ایسے موقع پہ فخر کرنا بھی جائز ہے. بعض لوگ تواضع پہ بیان سن کے اتنے متواضع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ہم تو خاکسار. بھائی جہاں تواضع کرنی، اب باپ کے سامنے تواضع کرو، ماں کے سامنے تواضع کرو، اپنے رشتہ داروں کے سامنے تواضع کرو. دشمن کے سامنے تواضع کی اجازت نہیں ہے. اس کے سامنے دکھاؤ، اس میں دکھاؤ ہم طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس میں یہ تکبر نہیں ہے. جہاں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہاں وہ کرنا پڑے گا. تواضع اپنے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، ان کے سامنے شو مارنے کی کوشش نہ کیا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور دوستوں کے سامنے بھی تکبر نہ کرو. دوست بھی آپ کے برابر کے ہیں تو ان میں بھی شو بازی نہ کیا کرو، اس کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھو. تو پہلا نیزہ مارا خذھا وانا ابن الاقوع، میں ہوں اقوا کا بیٹا. پھر دوسرے کو پکڑا، اس کو مارا خذھا وانا ابن الاقوع. ایسے ایک ایک کو مارتے جا رہے ہیں اور گراتے جا رہے ہیں. اور ہر دفعہ نیزے پہ یہ کہتے ہیں یہ لے میں ہوں اقوا کا بیٹا، یہ لو یہ ہے تمہارا تحفہ. سارے گھوڑے چھڑوا لیے. تو ایسے دلہن کی طرح چل رہا ہے دیندار آدمی، کیونکہ چلہ لگا کے آیا یہ. ابھی تبلیغ میں آپ نے دیکھا جو بزرگوں کو، اکابر کو، وہ کتنے چست ہیں. میرا تو بہت دنوں سے جانا نہیں ہو، کبھی کبھار اجتماع میں تھوڑا بہت چکر لگاتا ہوں، لیکن بچپن میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو بزرگ حضرات ہیں وضو کیسے کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا وہ ایسے پھرتی سے نکلتے ہیں وضو خانے کی طرف اور 2 منٹ میں وضو کر کے واپس لوٹتے ہیں. آدھی چیزیں لیتے ہیں بزرگوں کی اور آدھی نہیں لیتے، تو عجیب سے بن جاتے ہیں. نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ سستی اور کاہلی دنیا میں کسی قوم کو ترقی کرنے دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو آدمی وقت پہ جو کام کرے گا نا وہ بھی آگے نہیں نکلے گا، بس وہ برابر چلے گا. آپ کے آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے، نماز کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ پہنچ جائیں تاکہ صف اول میں جگہ مل جائے. تو یہ صف اول میں جگہ ملے گی تو قرآن میں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو اللہ کے جو خصوصی درباری ہوں گے نا، خصوصی، حکومت کے پاس عام آدمی نہیں بیٹھتا، خاص لوگ بیٹھتے ہیں جن کے خاص رینک سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کے جو خاص مقرب لوگ ہیں اللہ ان کو وہاں بٹھائے گا. اللہ کہے گا یہ میرا جب دنیا میں دربار لگا کرتا تھا تو اس میں یہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اب آخرت میں جب میرا دربار لگے گا تو اس میں بھی یہ سب سے آگے ہوں گے. جو بالکل ٹائم پہ پہنچ رہا ہے وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جو آگے وہ ہوگا جو مقربین میں وہ ہوگا جو پہلے پہنچ رہا ہے ٹائم سے. جو بالکل وقت پہ پہنچ رہا ہے وہ نہ کامیاب ہوا نہ ناکام ہوا. وہ بھی ٹھیک ہے کامیاب تو ہو گیا مگر بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی نہیں، پاس ہو گیا وہ بھی امتحان. اور جو سب سے آخر میں پہنچ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر صفوف الرجال آخرها، مردوں کی صفوں میں سب سے بدترین صف آخری صف ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کا مطلب اگر آخری صف مل رہی ہو تو پھر گھر پہ ہی نماز پڑھے آدمی ہے، گھر پہ ہی نماز، کیونکہ بدترین صف ہے. میں نے کہا بدترین کا مطلب ہے بہترین کی نسبت بدترین. یہاں بھی مقابلے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی جو بہترین اول تھی اس کی نسبت بدترین. لیکن آپ جو گھر میں پڑھ رہے ہیں اس سے بہترین ہو. آپ اگر اس سے آپ مقابلہ کر کے دیکھو تو وہ تو بالکل ہی نالائق ہے نا، جو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا. اس سے جو دوڑ لگی تھی اس میں تو آپ جیت گئے. لیکن پہلے نمبر پہ وہ کون آئے گا؟ جو صف اول میں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے زندگی بچانے کی بھی، تو ڈاکٹر کی بات میں کر رہا تھا کہ اگر کوئی میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں لوگوں کی جان بچانے کا کام کروں گا تو وہ اس کو یہ عمل اس کا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا عبادت. تو اس لیے دین پہ جو لوگ چلتے ہیں صحیح علم کے ساتھ وہ دنیا کی دوڑ میں بھی آگے نکلتے ہیں اور آخرت کی دوڑ میں بھی آگے نکلتے ہیں. لیکن جو میں نے بیان شروع کیا تھا نا سمجھانے کے لیے، دوڑ لگائے تو صحیح، نیت تو ہو. جب 11 بجے بیان کا ٹائم اور 11:35 پہ پہنچ رہے، اس کا مطلب دوڑ کی نیت ہے ہی نہیں، لیٹ پہنچنے کی نیت ہے. معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ کسی کو کوئی عذر ہو گیا ہو تو یہ تو ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ اتفاق سے لیٹ ہو گئے ہوں. لیکن اگر باقی جگہوں پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں اتفاق سے کوئی حادثہ ہو گیا تھا. لیکن میرا خیال ہے جہاں بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے.
मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।